بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں، خالہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ آج کل خالاؤں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ انسان کا مزاج نہیں ملتا، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، عداوتیں پھیلی ہوئی ہیں، بغض پھیلا ہوا ہے۔ انسان غیر محرموں اور اجنبیوں کے ساتھ تو ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، مگر جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمن سے ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا جس کا نام اویس بن عامر قرنی ہوگا۔ یہ شخص ماں کا خدمت گزار ہے، اس خدمت گزاری کی وجہ سے یہ یمن میں رکا ہوا ہے۔ اس کا اللہ کے ہاں مقرر ہونے کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ پر قسم بھی کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ جب بھی وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اپنے حق میں دعا اور استغفار کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کروائی۔ ان کا تابعین میں سب سے بڑا مقام ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ آ سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی ماں کے حالات بتائے اور مدینہ آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ کا۔ اس نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ کا۔ پھر انہوں نے یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری والدہ کا۔ اس پر انہوں نے ایک بار پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد کا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کو 3 دفعہ ذکر فرمایا۔ والدین اگر زیادتی کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میرے ماں باپ میرے ساتھ زیادتی کریں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زیادتی کریں تب بھی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، پھر زیادتی کریں تو میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ پھر بھی زیادتی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر بھی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں۔ آپ زبان سے نازیبا کلمہ مت نکالیے گا، ترچھی نگاہ سے ماں کو مت دیکھیے گا، ترچھی نگاہ سے باپ کو مت دیکھیے گا، اور غلط الفاظ سے باپ کو مت پکاریے گا، اچھے نام سے پکاریے گا۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ گھرانوں میں اولاد جب جوان ہوتی تو ماں باپ کی عزت کی رعایت نہیں کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ نیکی کریں گی، اور تم پاک دامنی اختیار کرو
تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ 3 آدمی ایک سفر میں تھے، اچانک بارش ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اسی دوران میں اوپر سے ایک چٹان لڑک کر آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے خالص عمل کا وسیلہ لے کر دعا کی۔ ایک نے کہا، اے اللہ، مجھے ایک عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی تھی، میں گناہ کے ارادے سے اس کے قریب گیا، لیکن تیرے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک گیا۔ اے اللہ، میرے اس عمل کو قبول کر لے اور اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو دیکھا کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو کام پر لگایا، جب شام کو اسے مزدوری دی تو وہ مزدوری تھوڑی سمجھ کر ناراض ہو کر چلا گیا اور اس نے اجرت نہیں لی۔ میں نے اس کی اجرت کو تجارت میں لگایا، میرے پاس ہر قسم کا مال جمع ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے وہ سارا مال جو اس کی اجرت سے کمایا تھا اس کو دے دیا۔ یا اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہمیں اس کے بدلے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو پتھر اور سرک گیا، لیکن اب یہ نکلنے کے لیے راستہ نہیں تھا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بکریاں چراتا ہوا جنگل میں دور نکل گیا تھا، اور شام کو جب گھر آیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور پیالہ بھر کر میں والدین کے سرانے سے انتظار میں کھڑا رہا کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلے تو میں دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کر دوں، جبکہ میرے چھوٹے بچے سارے دن کے بھوکے پیاسے میرے قدموں میں تھے، لیکن اس ڈر سے کہ میرے والدین ابھی تک دودھ نہیں پی چکے تو میں اپنے بچوں کو کیسے پلاؤں، اور دودھ لے کر صبح تک والدین کے سرانے کھڑا رہا، اور بالآخر والدین کو پلانے کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو یہ پتھر ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں صحیح سالم باہر نکل آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے دنیاوی مصائب اور مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1، والد کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 2، مسافر کی دعا، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ جب والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو والد کو اولاد کے حق میں بھرپور دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ تو عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے اکرام اور احترام کا خیال رکھو، ہرگز ان سے آگے مت چلنا اور ان سے پہلے مت بیٹھنا اور ان کا نام لے کر مت بلانا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا اور میں نے نماز عشاء شروع کر دی ہوتی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی ہوتی، پھر میری ماں مجھے بلاتی، اے محمد، تو میں کہتا لبیک۔ عام حالات میں جب بھی ماں باپ ہمیں بلائیں تو ان کے پکارنے پر ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے، اور جو کام بھی وہ بتائیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نماز میں مشغول ہوں اور اس وقت والدین میں سے کوئی آواز دے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ ماں باپ کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں، مثلا واش روم وغیرہ کی ضرورت سے، یا کسی اور وجہ سے آتے جاتے پاؤں پھسل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہے اور کوئی دوسرا اٹھانے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے، تو ان کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لیے فرض نماز کا توڑ دینا واجب ہے۔ اگر انہوں نے کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، بلکہ یوں ہی پکار لیا، تو فرض نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ اگر کسی نے سنت یا نفل نماز شروع کر رکھی ہے اور ماں باپ نے آواز دی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں لڑکا یا لڑکی نماز میں ہے، تو اس صورت میں نماز توڑ کر جواب دینا واجب ہے۔ خواہ کسی ضرورت سے پکاریں، خواہ بلا ضرورت یوں ہی پکار لیں، اس صورت میں اگر نماز نہ توڑی
اور ان کو جواب نہ دیا تو گناہ کار ہوگا۔ البتہ اگر انہیں معلوم ہے کہ بیٹا یا بیٹی نماز میں ہے اور یوں ہی بلا ضرورت پکارا ہے تو نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے۔ انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، میرے مال پر قابض ہو گئے ہیں، جو کماتا ہوں وہ لے لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ان کو بلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب بلائے گئے اور ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہوں نے دل ہی دل میں کچھ اشعار سوچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وہ پہنچے نہیں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ دیکھیے، جہاں باپ کا دل دکھا، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو والد ہیں فلاں آدمی کے، ان سے سن لیجئے کہ ان کا قضیہ کیا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، ان سے سن لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آپ کے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا بات ہے، وہ ذرا سنائیے۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابھی تک میں ان کلمات کو زبان پر نہیں لایا، دل ہی دل میں سوچا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے وہ کلمات سنوں جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اشعار کہے، انتہائی دردناک اشعار ہیں، جن میں ایک والد اپنی اولاد کی جانب سے پہنچنے والا دکھ سنا رہا ہے۔ یہ اشعار عربی زبان میں ہیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے بچے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی کا تھا۔ جب بھی کسی رات میں تو بیمار ہوتا تو میں تیری بیماری کی وجہ سے بیدار ہو کر بے چینی میں رات گزارتا تھا، گویا تو نہیں بلکہ میں بیمار تھا، حالانکہ وہ بیماری تجھے لاحق ہوئی تھی، اور میری آنکھ اشکبار رہتی، مجھے تیری ہلاکت کا اندیشہ رہتا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ سو جب تو بالغ ہوا اور اس حد تک پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے کی میں تیرے بارے میں امید کرتا تھا، تو اب میرا بدلہ تو ترس روی سے اور سختی کے ساتھ دے رہا ہے، گویا کہ تو ہی مجھ پر فضل اور احسان کرتا رہا۔ کاش کہ اگر تو میرے باپ ہونے کے حق کا خیال نہیں کر سکا تو کم از کم ایسا سلوک کرتا جیسا کہ ایک پڑوسی قریبی پڑوسی کے ساتھ کرتا۔ تو مجھے ناقص العقل ہونے کے طعنے دیتا ہے، حالانکہ یہ کم عقلی تیری رائے میں ہے، اگر تو سمجھتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ کلمات جا کر بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو سخت ڈانٹا اور فرمایا، اٹھ جاؤ، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے والد کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کیا کرتے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نسل بھی تباہ ہو جائے گی۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔